اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتا۔ زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے زبان امانت دی ہے، بولو یا نہ بولو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچو۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا، رشوت نہ لیتا۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں گے، فاقے سے گزار لیں گے۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین۔ دنیا میں کوئی کام، کپڑے سلواؤ حضور کے طریقے، حجامت بنواؤ حضور کے طریقے، تجارت کرو حضور کے طریقے پر، ہر کام نبی کے طریقے پر ہوگا تو ساری چیزیں اپنے ٹھکانے پر آ جائیں۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے کما رہا ہے، مسائل ہی نہیں پوچھتے۔ زمینداروں کو پتہ نہیں کہ عشر کتنا ہے، مالداروں کو پتہ بھی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے۔ کوئی دنیا میں مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ مال مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی، دھوکہ لگ جائے گا، اب بنا کام، آیا مال، اب آیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ جتنے بھی دنیا میں شعبے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لاؤ، حضور والی زندگی پر آؤ۔ مسائل پہلے پوچھو، بال کیسے کٹوانا۔ آدمی کی دینداری کا پتہ چلتا ہے یا خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، اللہ رسول کو راضی کرتا ہے یا اپنی قوم برادری کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اس لیے حضور کے طریقے میں اپنی نمازوں میں خوشو خضو، نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کو صحیح، اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کے پیچھے کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سن رہا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا ہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر ایسا، تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا، بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر ساری رات 2 رکعت میں کیسی نماز تھی بتاؤ۔ ہم تو ماشاءاللہ پہنچے ہوتا ہے نا ہر وقت ٹھکانے پر، پھر کہتے ہیں جی فائدہ کیا ہوتا، کہیں سے کٹے تو بندہ کہیں جڑے، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رہنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں، اسی سے رشتے جوڑے جاتے، حرام حلال کی پہچان علم سے ہوتی، اس لیے فرمایا پہلے علم آتا۔ ایک نوجوان کہنے لگا ایک تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے، اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے نا، آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ یہاں کہتے باتیں پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہوں، وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو، ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔
کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ پہاڑوں جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ جب مال آتا تھا نا مال، تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز، تو ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ اس لیے فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اور دوستو اخلاص بھی ہو۔ علم عمل نہیں تو ناکام ہو جائیں۔ وہ تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا چڈی پہن کے، وہ کہنے لگا تم کیا تبلیغ کرو گے؟ میں ایم اے اسلامیات ہوں۔ اس نے کہا تیری ایم اے اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، ننگا کھڑا ہے تو سارا علم ہی آدمی کو نہیں دھوکے میں ڈال دیتا۔ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ فرض ہے چھپانا، اور وہ چڈی پہن کے کھڑا ہے، کہتا ہے ایم اے اسلامیات ہوں میں۔ ایم اے اسلامیات کیا کرے گی جب یہ عمل ہی نہیں ہے تو اس کا؟ بعض کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور عمل نہیں کرتا، تو جاننا کافی نہیں ہے۔ نماز کے متعلق جانتا، نماز نہیں پڑھتا، اچھے اخلاق جانتا، اچھے اخلاق نہیں پورے کرتا۔ یہ فرمایا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا تیسرا کلمہ ہے درود پاک استغفار۔ جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی، اللہ اکبر تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل بند نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں۔ ایک آدمی بڑی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، پھر کہتا میرے سارے کام تو ہوتے نہیں۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے کے لیے جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، بیگ میں ٹکٹ پاسپورٹ بیگ میں رکھا ہوا تھا، استنجے کا تقاضا ہوا، وہ بیت الخلا گیا، باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اب باہر نکلا تو چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے، میرا ٹکٹ بھی، 10 سال کا ویزا بھی، وہ تو بھاگ گیا، جہاز بھی چلا گیا۔ آگے جا کے 2-4 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں در اللہ بھلا کرے چور کا، ارے چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا، تو مر کے کیا کرتا، ویزا کیا کام آتا اس کے؟ بندہ اللہ کا فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات؟ 5 ایمان مفصل کی 5 باتیں انہوں نے بتائیں کہ اس پر آپ نے ہمیں حکم دیا، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لہٰذا 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یا رسول اللہ 5 ایمانی صفات زمانہ جہالیت سے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ تنگی آ جائے تو صبر کرتے، فراخی آ جائے تو شکر کرتے۔ نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے۔ نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے۔ نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا تو حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری اس سے ناراضگی ہو، ہم کہتے ہیں کوئی تکلیف میں مبتلا، ہم کہتے ہیں صحیح رگڑا لگ رہا ہے، اس کو اور لگنا چاہیے اس کو۔ 5 ان کو حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں تمہارے اندر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ 5 ان کو حضور نے اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3 ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنا۔ نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4 آخرت کی رغبت، اور نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کر۔ تو 20 بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرح الغم لکھا، استغفار، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا سنت عمل۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیں۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی۔ لینے کا جو اچھا جذبہ ہے
اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دیں۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ تو دینے صاحب اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ آج کل دو آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے۔ سارے رو رہے ہیں۔ غریب کہتے امیر کھا گئے، امیر کہتے غریب کھا گئے، شہر والے کہتے ہیں دیہات والے کھا گئے۔ تو کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا۔ آج دانے دانے پر مہر لگی ہوئی، اس لیے فرمایا ہر ظالم کے خلاف، اگر باپ ظالم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا، دشمن مظلوم ہے تو دشمن کا ساتھ دو، یہ اسلام کہتا ہے۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے میرے پاس، مجھے کہنے لگا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ کیوں نکالا ہے؟ والد صاحب مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہاں گواہی تو زمین ہماری ہے، زمین ہماری نہیں تھی، زمین دوسروں کی تھی، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ جج صاحب نے کہا بتاؤ بھائی، جج صاحب سے میں نے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کر رائیونڈ آ گیا۔ میں کہا تو نے بہت اچھا، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہی برادری خراب کرے گی کل کو۔ آپ حکم توڑیں برادری کے پیچھے، اولاد کے پیچھے حکم توڑتے ہیں، وہ اولاد ناک میں دم کر دیتی۔ ہاں، ایک ہندو کو مسلمان نے 10 مکے مارے، سارے مسلمان آئے پکڑے، ہندو کو بھی 10 مکے مارو، یہ ہے تین۔ اگر مسلمانوں کا اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلمان اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چرائی ایک یہودی نے، قاضی شورے کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ قاضی شورے نے کہا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف رکھیں۔ یہودی کہہ رہا میرا، حضرت علی سے قاضی شورے نے کہا میں نے آپ گواہ لائیے کہ یہ میرا غلام گواہ ہے، اور دوسرا لائیے کہ یہ میرا بیٹا گواہ ہے۔ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ حضرت قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ دوسرا گواہ نہیں لا سکتا۔ اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا کہ تمہارا دین اتنا سچا ہے، اگر امیر المومنین بھی گواہ نہیں لا سکی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی اس کو زرہ بھی دے دی، اس کو گھوڑا بھی دے دیا، اس کو 400 درہم بھی دے دی۔ دین آ جائے تو سارے مسئلے دنیا میں لینا ریا، آخرت دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود بدلا، نیکی کا دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ ساری دنیا میں دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں ہر موقع پر صحیح۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دی۔ حضرت دوستو بشیر بن اقربہ، احد کا زمانہ تھا، حضرت اقربہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا، میں تمہارا بیٹا بشیر اکیلا ہے، ماں بھی نہیں، بچہ بھی گور نہیں، یا چلا یہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا۔ چلے گئی اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ ایک بچہ چھوٹا سا پتھر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے میرے ابو آئیں گے، ابو شہید ہو گئے، ماں بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یا اصل میرے ابو کا کیا ہوا؟ تمہارے ابو شہید ہو گئے۔ وہ بیان کرتے میں رونے لگ پڑا۔ حضور نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کرایا۔ یہ بشیر تو یہ نہیں چاہتا عائشہ آپ کی امی بن جائے، میں آپ کا بن، بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، مدینے جیسا شہر چھوڑا ہے، حضور کے پیچھے تبوک کے موقع پر فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے ارے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، ارے روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو کر زیادہ رہو، اور چلے گئے صحابہ کرام۔ آج دوستوں بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام شادی کا سامان خریدنے بھیجا ہے حضرت سعد اسود کو۔ بڑی مشکل سے شادی ہو رہی ہے اور بڑے گھر میں ہو رہی ہے،
وہاں جا کے اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی، جا کے جان دے دی اور شادی نہیں کی۔ حضرت موقع پر مدینے جیسا شہر نہیں، حضور جیسا امام نہیں، جمعے جیسا دن نہیں، نماز جیسا عمل نہیں، ان چار چیزوں عبداللہ میں روا ٹھہرے تھے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کیسے رہ گئی؟ یا صلاح اسی جمعے کی وجہ سے رہا، 500 سال بعد جنت میں جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام کی جانیں لگی، مال لگا، مدینے جیسا شہر چھوڑا، ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نکل کو پچھتاؤ گے، او کاش میں قربانی کر لیتا، او لمحے سفر کر، اب پچھتائے کیا ہو؟ دیکھو 1 کروڑ کا نقصان اللہ نے 2 کروڑ دے دی، صحت خراب ہو گئی، پھر دوبارہ صحت اچھی ہو گئی، کبھی وقت کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ اب بیچارے جو 70 سال کے ہو جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہم جائیں گے تو 3 سال، اب نہیں بھیج، 65 سال عمر ہو گئی، باہر ملک نہیں بھیجیں گے۔ آج موقع ہے، زندگی بدل سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، قربانیاں کر سکتے ہو، کل کو پچھتاؤ۔ ہمت کر کے فرمائی کہ کون کون 4 مہینے لگا کر جائے گا، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔